وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 199 سے 200، درس نمبر 734۔ آج کا موضوع، کیا ہم حق کو سمجھنا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ خذ العفو وامر بالعرف، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، وامر بالعرف، اور معروف کی تلقین کیے جاؤ، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ سامعین کرام، سورت تقریباً اختتام پذیر ہے اور بنیادی مضمون آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کا توحید ہے، اور توحید ہی ہمارے تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور توحید کے بغیر انسان کی کامیابی مشکل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ خاص طور پہ داعیان الی الحق کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ ہر مومن جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اس کو وہ داعی الی الحق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہر اپنے اپنے درجے میں ہر ایک داعی ہونا چاہیے۔ ماں اپنے گھر کے بچوں کے لیے داعی ہوتی ہے، اس کو نیک تربیت دیتی ہے اور اس کو
حق کی بات بتاتی ہے اور سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتی ہے باپ اپنی حیثیت سے، اور لیکن جو آگے جو پھیلانا ہے دین کو وہ عموماً مردوں کی ذمہ داری ہے۔ فلولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو بہرحال مومن کو یعنی انسان کو، اگر میں انسان سے شروع کروں تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہیے اور پھر اوروں کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ نیک ہیں تو اوروں کو نیک کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ بات غلط ہے سامنے کرام۔ آپ کو نیکی کی دعوت کو پھیلانا ہے، کیونکہ اب قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے سامنے کرام۔ ہم داعیان الی الحق ہیں، ہم انبیاء کے وارث جو ہیں وہ ان کے امتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تو سارے دین ہی کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی خواہشات کے پجاری بن گئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ابھی جو آیات آ رہی ہیں یہ صاحبان تقوی کی ہیں اور مومنین کی ہیں۔ ان الذین اتقوا، آپ دیکھیں 201 نمبر آیت میں تقوی والوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور آج جو ہم نے سبق شروع کیا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر معافی، کیونکہ عام طور پہ جب آپ دعوت پیش کرتے ہیں تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کرنے کا طریقہ ہمیں تفصیل سے سمجھایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رب کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف حکمت سے، دانائی سے بلاؤ اور اچھی نصیحت سے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری باتیں سن کے لوگ متنفر ہو جائیں یا تم تشدد کی باتیں کرو۔ تشدد مطلب دین میں سختی کی باتیں کرو۔ دین میں سختی نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے سامنے نکلا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دین آسان ہے، الدین یسر، خوشخبری ہے، اس میں سب سے پہلے خوشخبری ہے، پھر آپ جب نہ مانیں تو پھر آپ کے لیے ڈراوا ضرور ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے۔ تو جب آپ دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں سامعین کرام، میں مرد اور خواتین دونوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ خواتین کو یعنی اگر ایک مومنہ ہے تو اس کی ذمہ داری نہ صرف اس کی اولاد ہے بلکہ اس کے ارد گرد گھر میں جو بھی ساتھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اپنی دعوت کا کام اس مومنہ کو کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں سامعین کرام، مرد ہو یا خاتون ہو، کہ اصل دعوت ہوتی ہے عمل سے۔ خاموش مبلغ اسے کہتے ہیں، خاموش تبلیغ۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ کہ انسان کی باتوں کو نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک نمونہ پیش کر دیں، لیکن اس نمونے کے ساتھ ساتھ آپ کو دعوت بھی دینی ہوگی، زبان سے بھی دعوت دینی ہوگی۔ یعنی میری بات کا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کی عملاً آپ ایک عملی تفسیر بھی آپ پیش کیجئے، اپنے عمل کا بھی ایک نمونہ پیش کیے دعوت کے ساتھ ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں دونوں خواتین و حضرات سے کہ آپ اپنی حیثیت سے اس دعوت کے کام کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں یہ کام اب ہمارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذمہ داری چھوڑ کے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے،
یہ بات قرآن میں بہت واضح طور پہ ہے. حضور نے بہت واضح وَلَا تَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. دعوت دینے والا بننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بھی ہے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے ایسے شخص کی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے کس کی بات اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی ایک عمل کا نمونہ پیش کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں. یعنی کوئی اپنے آپ کو ترم خان نہ بتائے نا کہ بھئی میں ترم خان ہوں اور یہ نہیں، بس ایک عاجزی کی حالت میں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور خود بھی اس پہ عمل کا ایک نمونہ پیش کرے. تو بہرحال یہ ساری جو 2-3 آیاتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 202 تک، 199 ہم پڑھ رہے ہیں نا، 202 تک، یہ تمام جو ہے تبلیغ کے طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہے. تو اس میں پہلا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلا طریقہ جو ہے کہ تمہارا طریقہ درگزر کا ہونا چاہیے. یعنی مخاطب اگر تمہیں کسی بری طرح بیہیو کرے تو اس پہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اپنے اندر حوصلہ استقلال سے کام لیں، حلم بردباری سے آپ کام لیں اور حوصلے سے. دیکھیں یہ کام جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے. ایک تو ہماری ڈیوٹی ہے اور ہر امتی کا فرض، اولین فرض ہے کہ یہ نیکی کی دعوت کو پھیلائے. پھر یہ بڑی اچھی تجارت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اصل تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ان علینا للہدی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں آپ اس کی مدد کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوتیں دی ہیں، قوت استدلال دی ہے اور قوت گویائی دی ہے، اس سے آپ نے کام لینا ہوگا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بڑا فائدے کا کام ہے. دیکھیں اس سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی دین میں اس کی مدد کر رہے ہیں پھیلانے میں، کیونکہ ہدایت تو اس نے دینی ہے. اب انسان ہی اس کے لیے تیار نہ ہو. آج گمراہی جو ہے پھیلی ہوئی عام طور پہ، دنیا جو ہے وہ بھٹک گئی ہے. اب اس کو ہدایت دینا جو ہے، ہم کس کے انتظار میں ہیں کہ یہ مخلوق کو ہم ہدایت پہنچائیں؟ مجھے آپ بتائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دے دی ہے. کیا ہم اہل قرآن نہیں ہیں؟ کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ کیا یہ کتاب کو قبول کرنا، ہماری اپنے اوپر نافذ کرنا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو آپ غلطی پہ ہیں. یہ دراصل اس کتاب کو قبول کرنا اور اس کے اخلاق کو اپنا لینا اور قرآن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر اس کی روشنی کو دوسرے تک یعنی دوسرے تک پھیلانا جو ہے مجھ پہ اور آپ پہ یکساں فرض ہے. خیر وہ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا ہے. ہم نے تو دین کو بھی ترک کر دیا ہے. ہم تو ایمان قبول کرنے کے لیے عام طور پہ ہم لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں اور ہم ایمان قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے سامنے کا. لیکن یہاں میں آپ کو یہ کہوں کہ پہلا جو کام ہے وہ خذ العفو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم درگزر کی پالیسی اختیار کرو. یعنی مخالفین یا جو مخاطب ہیں تمہارے، اگر کوئی نامناسب رویہ آتا ہے تو کوئی درگزر کرو اس سے اور حکمت سے آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور
معروف کی تلقین کیے جاؤ، یعنی اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پھیلاتے جاؤ، یہاں تک جب تم سمجھ لو کہ تمہارا مخاطب جو ہے یعنی وہ یعنی ایسا رویہ نہیں ہے اس کا کہ جو سمجھنے کا ہو، اور وہ ایک برائی پر ڈٹ گیا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ یعنی جاہل ہے۔ اس سے پھر کناری کشی اختیار کر کے تم آگے بڑھو، اپنا کام کسی اور یعنی اپنی دعوت کسی اور کو پیش کرو، کوئی اور اپنے لیے تلاش کرو کہ اس کو تم روشنی پہنچاؤ۔ تو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو اور معروف کی تلقین کیے جاؤ۔ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اپنے بات کو اچھے انداز میں پیش کرو، اور میں نے آپ کو دوسری آیت جو پیش کی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت سے، دانائی سے۔ اب بچے کو اگر آپ سمجھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، بچے کو سمجھا رہے ہیں تو اس کا سمجھانا کا آپ کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، اور اگر ایک گریجویٹ کو آپ سمجھا رہے ہیں یا مخاطب ہیں تو اس کو پھر اس کے حساب سے۔ میرے آقا نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو، جتنی بھی جیسے تمہارا مخاطب ہے اسی طریقے سے تم اس سے بات کرو۔ اب بچوں کی عقل کا جو دائرہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اور پھر لیول ہوتا ہے، آئی کیو لیول ہوتا ہے، تو آپ اپنے مخاطب کو دیکھ کے، اس کے حالات کو دیکھ کے اور طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ رب کی طرف دعوت دو۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت۔ مہارت وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کو کہا نا، یہ تمام جو آیات اب یہ آ رہی ہیں، آیت نمبر 202 تک، یہ سب داعیان حق کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ کار بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ اب مخاطب ہے یا مخاطبین ہیں، اور وہ آپ کو، ایک مخاطب آپ کا ہے اور وہ آپ سے برے طریقے سے پیش آتا ہے، یا کوئی بری بات، کوئی برا جملہ کہہ دیتا ہے، اول تو درگزر کا معاملہ ہے، اور اگر وہ مزید یعنی ایسے برے طریقہ اختیار کرتا ہے اور آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جواب دیں، ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہمارا نفس بھی ہے، اور پھر لیکن برائی کا جواب برائی سے نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کر رہا ہے، بری طریقے سے پیش آ رہا ہے، تو برائی کا جواب جو ہے برائی نہیں ہوتا، برائی کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھائی سے دو۔ اور دوسری جگہ میں آپ کو بتا بھی دوں، وہ آیت وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو برائی کا اچھائی سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر بہرحال وہ مضمون ہے، لیکن یہاں جو ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان مطلب ایک ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور وہ دیکھیں انسان جو ہے وہ انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نفس و شیطان نہیں ہے، ہمارے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے، یعنی اس کے چالوں یا اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے، تو بر وقت آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا اکسائے
شیطان یا نفس شیطان کہ بھئی اس نے تو تمہیں یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہا، یہ سلوک کیا، تم اس کے ساتھ اس کا جواب دو سختی سے، یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، فاستعذ باللہ، تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ اب یہ بڑا قیمتی جملہ ہے سامنے کا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ آپ سوچ لیں، اللہ کی آپ پناہ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا پشتیبان ہو گیا، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے، ابھی مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ خذ العفو، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو اے داعیان الی الحق، وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے الجھو نہیں۔ یہاں میں رک کے یہ بھی بتاؤں جاہلوں کے بارے میں، یعنی جو نادان ہیں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نادان ہیں۔ ایک آدمی حق کی نہ تلاش میں ہے، نہ سننا چاہتا ہے، تو پھر اس سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس ایسے آدمیوں کے پیچھے جو آپ کی بات نہ سننا چاہیں، آپ کی بات پہ نہ توجہ دیں، تو ان سے پھر اعراض بہتر ہے۔ اعرض عن الجاہلین، کہ پھر ان سے یعنی الجھنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ آپ جاہلوں سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، اور وہ اگر ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری جگہ ہے کہ جب جاہل لوگوں سے آپ کا مخاطبہ ہو جائے تو آپ ان کو سلام رخصت کہہ کے فارغ ہو جائیں۔ قالوا سلاما، کہتے ہیں سلام، مطلب وہ ان پہ توجہ نہیں دیتے، الجھتے نہیں ہیں ان سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی شیطان اگر تمہیں اکسائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم